جو بات آپ کے آگے عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ مولا علی آپ اپنے ذہن میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اب عربوں کے ساتھ کیا ہوگا، عرب کیا کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کی نظام آیا، اس کے بعد حضرت عمر کا آیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا آیا، آخر پر جو ہے وہ مولا علی کا دور آیا۔ اور یہ عرب تو وہ ہے سیڑھی کے اوپر چاڑھ کے اوپر چاڑھ کے پیچھے وہ سیڑھی نہیں رہنے دیتے، وہ سیڑھی کھینچ لیتے ہیں۔ وہ سیڑھی کھینچی اور مولا علی کو مدینے سے اور مکے سے ہجرت کرنی پڑی، اور وہ تنگ ہو کر پھر وہ کوفے گئے۔ جب وہ کوفے گئے ان کی 18 بچیاں تھیں اور 18 بچے تھے، 18 بچیاں اور 18 بچے تھے۔ سید زادے صرف وہی ہیں، سید زادے سارے جو سلطان العارفین ہیں یہ بھی ان کی اولاد سے، سید زادے صرف وہی ہیں جو اما زہرا سے، بی بی فاطمہ سے، وہ سید زادے ہیں۔ اس کے بعد جتنے بھی ان کی اولاد سے ہیں بچیاں اور بچے جو ہیں وہ سید زادے نہیں، وہ صرف مولا علی کی اولاد ہے۔ ادھر میری بات سنیں، سید زادہ اگر بنتا ہے تو وہ ادھر میری بات سنیں، یہ جو پنجتن پاک ہیں یہ پنجتن پاک میں سے سید زادہ بنتا ہے۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ جو پیغام ہے، جو میسج ہے وہ یہی ہے۔ یہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے جانے کا وقت ان کا آیا، پردہ فرمانے کا وقت آیا، اس وقت انہوں نے اپنے صحابہ کو، جتنے بھی صحابہ ہیں سب کو بٹھایا اور بٹھا کر ان کو تشریح تبلیغ کی، اور بات ان کے ذہن میں بٹھائی کہ میرے جانے کے بعد دو چیزیں ہیں، ایک میں آپ کو اپنی آل دے رہا ہوں، دوسرا آپ کو میں قرآن دے رہا ہوں۔ ان کا خیال رکھنا، ان کو ضائع نہ کرنا۔ ان کو آپ ضائع نہیں کریں گے تو آپ مار نہیں کھائیں گے، آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیں گے، ان کے ساتھ آپ تعلق نہیں رکھیں گے، قرآن کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے، آپ کو بڑی مار پڑے گی اور آپ بہت خراب ہوں گے۔ اور اگر قرآن کو چھوڑ دیں گے آپ کا یہی حال ہوگا، آل کو چھوڑ دیں گے تو یہی حال ہوگا۔ اور آل جس وقت، میری بات سنیں، آل جس وقت مطلب مدینہ چھوڑ کر جب وہاں، ادھر میری بات سنیں، کوفے گئے، کوفیوں کے ٹاٹ چڑھے۔ کوفی وہ نہیں تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، صحابہ جو ہیں ادھر میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی آل اور قرآن، یہ اگر اس کا میرے سے ترجمہ پوچھتے ہیں، یہ سنیوں کو دے کر گئے، سنیوں کو اگر ان کی کوئی پیروی کرتا ہے، ان کا کوئی احترام کرتا ہے، ان کی کوئی قدر کرتا ہے، ان کا کوئی احترام کرتا ہے، ان کو کوئی سمجھتا ہے، وہ صرف سنی ہی سمجھتے ہیں۔ میں جب وہاں عمرے کے لیے میں نے وہاں دیکھا بار بار لوگ ہجر افسد کو چوم رہے ہیں، بار چوم رہے ہیں، میں نے بھی جا کر چوما۔ میں جب ادھر سے واپس یہاں واپس اب اپنے وطن واپس لوٹا، گھر آیا، رات کا ٹائم تھا، مجھے ایک خیال آیا، اپنے دل کے اندر خیال آیا، مجھے دل کے اندر خیال آیا کہ بار وہاں ہم نے ہجر افسد چوما ہے، بار وہ پتھر ہم نے چوما ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روز محشر کو، قیامت کے دن روز محشر کو یہ پوچھ لیا کہ او آجی، او شبیر صاحب، پنجر صاحب ذرا تھوڑے ہی اگے آؤ نا، میں اگے گیا، پوچھا یہ پتھر کیوں چومے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ چومیا تو میں چومیا، کہنے کہ میں ایک دفعہ چومیا تو تو بار چوم رہے، جس نو میں بار میں چومنا اس نو کدی نہیں چومیا، اس نال تو کدی کوئی نہیں پیار کیتا۔ کہنے کا مقصد ہے مولا حسن اور مولا حسین سے، جنہیں انہوں نے بار چوما ہے۔ اور جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ادھر یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ قرآن اور آل نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سنیوں کے والے کر کے گئے، ادھر میری بات سنیں، اپنے صحابہ کے والے کر گئے۔ جو سنی ہیں وہ صحابہ میں سے ہیں، یہ بیچ میں سے دبڑ کو سنی نکل آئے۔ ادھر ایک بات میں آپ کو اور بتائیں، نماز یہاں نہیں پڑھنی، پاچا یہاں رکھنا ہے، یہاں نہیں رکھنا، یہاں رکھنا ہے۔ ادھر میری بات سنیں، پاچا یہاں رکھنا ہے، پاچا یہاں نہیں رکھنا، یہاں رکھنا ہے، اوپر کرنا ہے، نیچے کرنا ہے، یہ تو دیکھ لیتے ہیں۔ ادھر میری بات سنیں، پاچے کی طرف ان کا دھیان ہوتا، اس بات کی طرف نہیں ہوتا، حسن اور حسین کی طرف نہیں ہوتا۔
और पाचा तुम देख लेते हो, टोपी यहाँ नहीं रखनी, यहाँ रखनी है, सिर नंगा न हो, ऐसे हो, ये बातें तुम नोट करते हो। ये बात तुमने कभी नोट नहीं की जो आका अलैहिस्सलाम फरमा कर गए। और अल्लाह ताला ने, इधर मेरी बात सुने, अल्लाह ताला ने जिसके सर पर पगड़ी रखी, पगड़ी रख कर इब्लीस को कहा कि इसको मानो और इसको तस्लीम करो, इसके सर पर मैंने दस्तार रख दी है, इसको मैंने इज्जत दे दी है। आप ये अंदाज़ा लगा लें, हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं इमरान खान, वो अगर किसी के सर पर कोई दस्तार रखते हैं या किसी को कोई जिम्मेवारी देते हैं या किसी को मतलब वजारत देते हैं या किसी को मशीर बनाते हैं या किसी को वज़ीर बनाते हैं, उसके कितने दर्जात बुलंद हो जाते हैं। हर बंदा गाड़ी मिल जाती है, सिक्योरिटी मिल जाती है, हफाजत का सर्टिफिकेट मिल जाता है, और उसके जो सिग्नेचर होते हैं वो हतमी फैसला होता है। आप ये अंदाज़ा लगा लें, अल्लाह कह रहा है कि मैंने मोहम्मद के सर पर दस्तार रख दी है, आदम के सर पर मैंने दस्तार रख दी है, इसको एहतराम करो, इसको मानो, इसका एहतराम करो। इब्लीस कहता है मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं अल्लाह सिर्फ तेरा एहतराम करता हूँ, तेरा एहतराम करूँगा, तेरे एहतराम में हूँ, मैं तुझे मानूंगा, मैं और किसी को नहीं मानता। वहाँ से जमातें दो बन गई, जमातें दो बन गई, दड़े दो बन गए और नजरिए दो बन गए और सिलसिले दो बन गए। पहले एक ही था, एक 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 जन्नत के अंदर जाता था, इधर मेरी बात सुनो, जन्नत के अंदर जाता था जिस तरीके से बंदा अपने घर के अंदर जाता है, बाहर आता था तो ऐसे ही आता था। जन्नत के अंदर जाकर बैठ जाता था झूले पे, फरिश्ते इसका झूला झुलाते थे, ऐसे करके इसका झूला झुलाते थे, इसका, इस इब्लीस का। और जब ये बाहर आता था फिर भी इसका झूले पे से उठकर ये बाहर आता था। अंदर और बाहर आने और जाने में इसके ऊपर किसी चीज़ की पाबंदी नहीं थी। जब अल्लाह ने इसको चेक किया, अल्लाह ताला ने जब इसको चेक किया, आदम अलैहिस्सलाम के सर पर दस्तार रख कर, है नूर पेशानी के अंदर रख कर जब चेक किया कि इसको सजदा भी कर और इसका एहतराम भी कर और इसको मान, कहने कि मैंने सिर्फ आपको माना है और आपकी मानूंगा और आपकी ही मानता हूँ, आपसे अलावा मैं किसी को नहीं मानता। कहने ये तो मिट्टी का बना हुआ, मैं आग का बना हुआ हूँ, आप मुझे इसके बराबर कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने चेक किया, तड़े दो बने, जमातें दो बने, नजरिए दो बन गए, सारे सिलसिले दो हो गए, एक रिहाई नहीं, दो बन गए। और उसी दिन से दो तड़े चल रहे हैं दुनिया के अंदर। ये पहला तड़ा तो वो है जो सुन्नियों का है, जो सहाबा का है, जो सहाबा का है, और उसके बाद जो दूसरा तड़ा है वो इब्लीस का है। ये जो मुखालफत करते हैं, ये मुखालफत के रास्ते पर चलते हैं, ये वही हैं इब्लीस के मानने वाले। और क़यामत के दिन वो जाकर आग के अंदर छलांग लगा देगा, ये भी जाके उसके पीछे ही छलांग लगानी पड़ेगी, आगे और कोई चीज़ नहीं, आग ही आग है।